امام حسین کا ذکر ہم بچپنے سے سن رہے ہیں، ہم بچپنے سے سن رہے ہیں، ہمارے باپ نے بھی بچپنے سے سنا، ان کے باپ نے بھی بچپنے سے سنا، اور ان کے باپ نے بھی بچپنے سے سنا۔ یعنی اگر ہماری نسلیں جب سے مسلمان ہیں تب سے سن رہے ہیں، اور سادات تو اتنا سن رہے ہیں کہ پھر اینڈ میں کسی نے امام زین العابدین سے سنا تو کسی نے امام حسن مصنع سے سنا، کسی نے سیدہ زینب سے سنا تو کسی نے سیدہ سکینہ سے سنا، کسی نے سیدہ ام رباب سے سنا تو کسی نے سیدہ شہر بانو سے سنا۔ ایک تواتر ہے، اور کربلا سنی جا رہی ہے اور پڑھی جا رہی ہے، اور کربلا قیامت تک سنی جائے گی اور پڑھی جائے گی، اور جب تک کہ صحیح طور پر کربلا کو پڑھا جاتا رہے گا مسلمانوں کے اندر کبھی بزدلی جنم نہیں لے سکتی۔ جب تک مسلمانوں میں کربلا پڑھا جاتا رہے گا اس وقت تک مسلمانوں کے اندر کبھی بھی نگاہوں کی نحوست جنم نہیں لے سکتی۔ جب تک مسلمانوں میں کربلا پڑھا جاتا رہے گا اس وقت تک مسلمانوں کے اندر حرام کی لالچ جنم نہیں لے سکتی۔ جب تک کربلا پڑھا جاتا رہے گا بھائی اور بہن کی محبتیں قائم رہے گی۔ جب تک کربلا پڑھا جاتا رہے گا باپ اور بیٹے کی محبت قائم رہے گی۔ جب تک کربلا پڑھا جاتا رہے گا تب تک کہ سوتے بھائی پر اعتماد قائم رہے گا۔ جب تک کربلا پڑھا جاتا رہے گا سکینہ کو سینے پر سلانا یاد رہے گا۔ یعنی بیٹی کو دفن کرنے والے لوگ نہیں ہیں، کربلائی لوگ وہ ہوتے ہیں جو بیٹیوں کو سینے پر سلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کربلا کربلا ہے، کربلا میں صبر ہے، کربلا میں عدل ہے، کربلا میں محبتیں ہیں، کربلا میں الفتیں ہیں، کربلا میں تقدس ہے، کربلا میں قرآن ہے، کربلا میں حب قرآن ہے، کربلا میں تفسیر قرآن ہے، کربلا میں اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت کی امانتیں ہیں، کربلا میں سیادت ہے، کربلا میں امامت ہے، کربلا میں قیادت ہے، کربلا کے اندر اللہ اکبر حقداروں کو حق دینا ہے، کربلا کے اندر جھوٹے رشتوں کو حقیقتوں کا تقدس دینا ہے، کربلا کے اندر خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کربلا سنتے ہیں لیکن رسموں کے اعتبار سے سنتے ہیں، ہم کربلا سنتے ہیں لیکن جلسوں کو ہم نے رسم کا نام دیا ہے اس اعتبار سے سنتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے آج کربلا رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں دو کردار ہیں، کربلا میں دو کردار ہیں، ایک امام حسین ہے اور ایک یزید ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دونوں ایک وجود بھی رکھتے ہیں۔ کربلا میں ایک وجود ہے امام حسین کا، دوسرا وجود ہے یزید کا، یزیدیوں کا۔ آپ کو پتہ ہے اب دونوں کردار پہلے میں آپ کے سامنے ظاہر کے اعتبار سے پیش کروں تو آپ کو پتہ چلے گا، غور سے سننا، تھوڑی دیر گفتگو ہوگی لیکن غور سے سننا۔ یزید کسے کہتے ہیں؟ نمبر ایک، یزید جس کو کہتے ہیں وہ انتہائی موٹا انسان تھا اور بہت بھدا انسان تھا، جس کے بدن پر اتنے بال تھے جیسے سور کے بدن پر کثرت سے بال ہوتے ہیں۔ میں کوئی اللہ اکبر قطعاً کسی بھی اعتبار سے میں کوئی ناانصافی نہیں کروں گا، آپ یہ نہ سمجھے کہ میرا تعلق امام حسین سے ہے تو میں کوئی عدل میں تھوڑا سا جو ہے وہ قصر کروں، نہیں، میں سچائی بیان کروں گا، اور ایک ایک جملہ جو یزید کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں وہ آپ کے سامنے ثابت کروں گا اگر آپ پوچھنا چاہیں گے تو۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیں، ذرا غور کریں۔ یزید کون؟ یزید انتہائی موٹا انسان، اتنا موٹا اٹھنے بیٹھنے سے قاصر۔ یزید کون؟ سفید چہرہ تو تھا لیکن اتنا بدترین اور منحوس لگتا تھا کہ اللہ اکبر بھدا۔ اس کے بعد اس کے بدن پر اتنے کثرت سے بال تھے کہ جیسے سور کے بدن پہ کثرت سے بال رہتے ہیں اس طریقے سے اس کے بدن پہ بال تھے۔ یہ ہے کہ یزید کا میں نے ہلکا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب امام حسین کون ہے؟ حسین تصویر مصطفیٰ کا نام ہے، حسین یادگار حسن مصطفیٰ کا نام ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کو اگر دیکھنا ہو تو حسن حسین دیکھو۔ علامہ عبد الرحمن جامی اپنی کتاب شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں امام حسین اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے چہرے کی روشنی میں لوگ رات کے اندھیرے میں سفر طے کر لیا کرتے۔
تاجدار نے یوں ہی شاعری کا فن دکھایا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ یہ فن شاعری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ حسن حسین اتنا تھا کہ لوگ رات کے اندھیرے میں امام حسین کے چہرے کی روشنی میں اپنا سفر طے کر لیا کرتے تھے۔ یہ جامی نے کہا ہے، میں اس پر اضافہ کرتا ہوں، جب حسین کا چہرہ دکھ رہا تھا تو لوگ اندھیرے میں جنگل کا سفر طے کرتے تھے، اور کردار حسین کی روشنی میں لوگ جنت کا سفر طے کرتے تھے۔ چہرہ حسین جنگل میں رہنما تھا اور کردار حسین جنت کی طرف رہنما۔ مجھے یہاں یاد آ رہے امام کے مصرے، میں نے جو پڑھا نا تیری نسل، اس سے پہلے امام اہل سنت نے اور پڑھا۔ ایک بات کسی نے مجھ سے کہا تو احمد رضا کو امام کیوں کہتا ہے؟ میں نے کہا جنہوں نے اماموں سے وفاداری کی وہ امام نہ ہوگا تو پھر امام؟ جس نے میرے اماموں سے وفاداری کا حق ادا کیا، کیا لکھتے سنیے، مجھے یاد آگئے، پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ شعر سنتے مجاہد ملت کے غلام بیٹھے ہیں یہاں، الحمدللہ۔ سنیے امام نے کیا تعریف کی ہے۔ پہلے امام حسین کی امی کی تعریف کی، پھر دونوں بھائیوں کی تعریف کی، پھر پورے خاندان کی تعریف کی۔ کہتے ہیں پھر ان کے ابا کی بھی تعریف کی، کہتے ہیں نور، توجہ ہے، ہائے ہائے، امام حسین کا پورا گھرانہ نور ہے، نور ہی نور ہے، یہاں کوئی تقابل ہی نہیں، کسی سے تقابل نہیں، کسی کا تقابل نہیں۔ تقابل جہاں سجدہ ریز ہو اسے خاندان نبوت کہتے ہیں۔ تقابل جہاں سجدہ ریز ہو۔ اگر میں لکھنؤ کی کسی خانقاہ میں سچے صوفیوں کے سامنے یہ جملہ پڑھتا تو کوئی صوفی چپ نہ رہتا، میں نے اتنا بڑا جملہ پڑھا ہے۔ تقابل جہاں سجدہ ریز ہو، تقابل جہاں سجدہ ریز ہو اسے خاندان نبوت کہتے ہیں۔ خاندان نبوت کے برابر کسی کا خاندان ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے خاندان کے برابر ہونے کے لیے، توجہ، اگر آپ کے اس گاؤں میں دو خاندانوں کی برابری چاہیے تو اس میں کیا بتانا پڑے گا؟ دادا برابر برابر کے ہوں، پوتے بھی برابر برابر کے ہوں، بزنس بھی برابر برابر کا ہو، حسن بھی برابر برابر کا ہو، کردار بھی برابر برابر کا ہو، تب کہیں گے کہ دونوں خاندان اکول اور برابر ہے۔ نبی کے خاندان کے برابر کس کے خاندان کو کھڑا کرو گے؟ کیونکہ نبی کے خاندان میں اوپر ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کے نیچے اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کے نیچے نیچے عبد المطلب جیسا ہے، پھر وہاں حضرت عبداللہ جیسا ہے، پھر وہاں ماں آمنہ جیسی ہے، اور پھر وہاں ختم نبوت کا تاجدار محمد الرسول اللہ جیسا ہے۔ اب وہاں بیٹی فاطمہ جیسی ہے، وہاں بیویاں عائشہ، حفصہ، خدیجہ الکبریٰ جیسی ہے، وہاں بیٹے قاسم، ابراہیم، حسن و حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر، صادق، موسیٰ، قاسم، علی رضا، نقی، تقی، حسن عسکری، غوث اعظم، عبد القادر جیلانی، احمد کبیر رفاعی، غریب نواز، اور حتیٰ کہ امام مہدی جیسے ہیں۔ اب نبی کے خاندان کے برابر کسی کا خاندان کرتے ہو تو آمنہ جیسی ماں لانا پڑے گا، عبداللہ جیسا باپ لانا پڑے گا، خاتم النبیین جیسی ہستی لانی پڑے گی، علی مرتضیٰ جیسا فاتح خیبر لانا پڑے گا۔ اسی لیے حضور شیخ المشائخ سیدی اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ اور سنیے میرے امام کیا کہتے ہیں، یہ گھرانہ سن لو،
ابھی میں نے تقریر شروع کرنی ہے لیکن آپ کا ذوق ذرا. سبحان اللہ. کہتے نور. سیدنا امام حسین کی امی نور ہے. کیا ہے؟ میں اس پر آپ کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، کیونکہ عاشق لوگ اہل بیت سنتے وقت تو چپ نہیں رہتے. میری عادت نہیں، میں کوئی چندہ طلب کرنے نہیں ہو کہ ہر دو جملے بولو سنا. میں تو آپ کے عشق کا امتحان لینا چاہتا ہوں. اہل بیت کا نام آنے پہ تو پتھر بھی چپ نہیں رہتے. نیچے والے اگر سوچتے ہیں کہ ہم ہی بولیں گے وہ آؤ، پیچھے والے کرسی بیٹھ کے نہیں بولیں گے تو کوئی بات نہیں ہے. ہم اہل بیت والے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کر بھاری نہ بنو. غلامی غلامی ہوتی ہے. زمین پہ بیٹھو تو، تخت پہ بیٹھو تو، تختے پہ بیٹھو تو. ہاں سبحان اللہ. کیا ہے امام کے مسلک میں؟ امام حسین کی امی کیا ہے؟ نور. ایک بات، جس کو نور کہہ دیا فضیلت ہی ختم ہے بھائی. جس کو نور کہہ دیا فضیلت ہی ختم ہے. نور کیا ہے؟ بنت نور. کوئی خاندان نہیں ہے. بیٹی نور، اس بیٹی کا بابا بھی نور، ابا بھی نور. ہاں کیا ہے؟ ابا بھی نور ہے. مجھے کوئی ذرا نور کی تعریف کر کے بتائے. یہ سائنسداں کے ہاتھ کا بنا ہوا نور ہے. کس کے ہاتھ کا؟ سائنسداں کے ہاتھ کا بنا ہوا نور ہے. اس نے تمہاری محفل کو منور کر رکھا ہے. جو اللہ کے ہاتھوں کے بنے ہوئے نور. لیکن کیسا نور ہے؟ کیسا نور؟ بنت کہتے ہیں بیٹی کو. نور بنت نور. وہ نور ہے. اور نور کی، بولو بھائی، نور کی. کون نور کی؟ بہنوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہو تو تھوڑا وہ بھی اپنی مدھم آواز میں بولے تاکہ ان کو یاد ہو جائے. نور بنتے، نور بنتے. سب مل کر پوری محفل. نور بنتے، نور بنتے. وہ نور ہے، نور کی زوج نور، نور کی بیوی ہے. بھئی لاؤ نا ایسا خاندان، بیٹی بھی نور، باپ بھی نور، اور اس کا شوہر بھی، بولے اس کا شوہر بھی. پھر اور کہتے ہیں امام اہل سنت ام نور. نور. مجھے یہ شعر پڑھتے وقت تو بہت مزہ آتا ہے، میں بہت پڑھتا ہوں اس کو. ام نور. نور 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 کی ماں. دو نور کی ماں. ایک نور امام حسن، ایک نور امام حسین. پھر کہتے ہیں نور مطلق کی کنیز. اللہ رے لمعہ نور کا. وہ جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی اپنی شان کے اعتبار سے نور ہے، بے مثل نور ہے. اور پھر نور کی چمک دمک کیا ہے؟ تھوڑا سا اب میں اس کو اپنے انداز میں پڑھتا ہوں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. حالانکہ میں کوئی شاعر نہیں، نہ میں کوئی نعت گو آدمی، لیکن چونکہ ذکر امام حسین ہے، ان کی امی جان کی توجہ میری طرف، محفل کی طرف، آپ سب کی طرف ہو جائے تو میرا آپ کا بیڑا پار ہو جائے. میں اپنے انداز میں اس کو پڑھتا ہوں، آپ بھی ساتھ میں مل کے پڑھیں تو مزہ آئے گا. میرے امام لکھتے ہیں، اہل بیت کی شان کہتے ہیں نور بنت نور زوجے نور ام نور. نور. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اردو کی شاعری میں ایک لفظ کو اتنی مرتبہ الگ الگ معنی میں آج تک کسی شاعر نے استعمال نہیں کیا ہے. یہ شان ہے تو صرف میرے امام اہل سنت کی ہے. کیسے کہتے ہیں؟ نور بنت نور زوجے نور ام نور. نور. نور بنت نور زوجے نور ام نور. نور. اور نور مطلق کی کنیز. اللہ رے لمعہ نور کا. ایک سینے تک مشابہ، ایک وغا سے پاؤں تک. ایک سینے تک مشابہ، ایک وغا سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیل.
تو ہے عین نور تیرا. جس کو یاد ہے اپنی اولاد کا مقدر سنوارنے کے لیے سے پڑھ لے. تو ہے عین، تو ہے عین، تو ہے عین، تو ہے عین، تو ہے عین سب گھرانہ نور کا. سمجھ میں آیا امام حسین کیا ہے؟ جس کے چہرے کی روشنی میں لوگ راستہ طے کرتے ہیں اندھیری رات میں، اسے امام حسین کہتے ہیں. حسین اتنے خوبصورت ہے، حسین اتنے حسن والے ہیں، حسین اتنے جمال والے ہیں، جو دیکھتا تھا کہتا تھا جب نواسا ایسا ہے تو نانا کا عالم کیا ہوگا. میں صرف بات بتا رہا ہوں. اس کے بعد امام حسین کے توجہ خاص توجہ ہے. امام حسین کی رگوں میں جو خون تھا وہ خون سے لے کر حضرت آدم تک. توجہ کرے، بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. اس بڑے جملے کے لیے بڑا علم، بڑا عشق، بڑا دل چاہیے. توجہ کر لیں. امام حسین کی رگوں میں جو خون تھا وہ حسین سے لے کے آدم تک کوئی کافر کا خون اس میں شامل نہ ہو سکا. امام حسین کی رگوں میں جو خون ہے وہ علی و فاطمہ کا خون ہے، اور ان میں جو خون ہے وہ رسول اللہ کا خون ہے. اور رسول اللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کبھی کوئی کافر نہیں ہوا. توجہ فرمائیں. یہ خون اتنا پاک ہو، اتنا لاؤ نہ کوئی مقابلے میں جس میں بیچ میں کوئی ناپاک نہیں. انما المشرکون لاؤ نا، یہی تو خون ہے حسین. اسی لیے اللہ کے دین کو جب خون کی ضرورت پڑی تو پھر خون کا جو انتخاب ہوا 61 ہجری میں، اس خون کا انتخاب ہوا جو حسین سے لے کے آدم تک یہ سب علی الاتصال سلسلۃ الزہر. غور فرمائیں. پھر جو دودھ ہے امام حسین کے رگوں میں، سیدہ کائنات مخدومہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا ام الحسنین عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمہ بنت محمد کا دودھ ہے. کیسی ماں جس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں. توجہ، جس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں. وہ کون ہے جس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں؟ بلکہ آئیے میں فلسفیانہ انداز میں کس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں چند جملے کہہ دوں، علم والے سمجھ جائیں گے. یہاں اگر کوئی میری طرح نہ علم نہ سمجھ سکے تو عشق والے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے، اور اگر وہاں بھی کمی ہوگی تو شاید انٹرنیٹ کے ذریعے کسی تک آواز پہنچے گی. اللہ کرے وہ سمجھے گا، دعا دے گا، میرا بیڑا پار ہوگا. کوئی سمجھے نہ سمجھے لیکن نجف اور کربلا والوں کی نظر ہو جائے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. کس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں؟ کس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں؟ فرشتے جس کے لیے کھڑے ہو اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں. فرشتوں کا سردار جس کے لیے کھڑا ہو اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں. بلکہ تصور اور تخیل کی کائنات میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ کھڑے ہوئے درخت جس کے احترام میں ہے اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں. ہاں اللہ اکبر. ایک دھار بوند بوند جو پانی قطار میں گرتا ہے وہ جس کا احترام کرتا ہے اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں. یہ بھی کہہ دوں بدھ جس کے عشق میں محبوب کھڑے ہوئے ہیں اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں. اللہ اکبر. آگ کے شرارے جس کے لیے اوپر کی طرف کھڑے ہوتے ہیں اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں. بلکہ یہ کہہ دوں اللہ اکبر اختصار کرتے ہوئے تاکہ ٹائم آپ کا پاس نہ، اختصار کرتے ہوئے کائنات جس کے لیے قیام پذیر ہے وہ صرف اور صرف آمینہ کا لال ہے. لیکن آمینہ کا لال جس کے لیے کھڑے ہو جائے اسے امام حسین کی امی جان.
ہاں سیدہ کائنات کے نام کا ایک نعرہ لگ جائے، فیضان سیدہ کائنات، اور بلند آواز فیضان سیدہ کائنات، فیضان مخدومہ کائنات۔ اور کیا ہستی جس کے لیے کائنات کھڑی ہے، جنت بن سنور کر جس کے لیے کھڑی ہے وہ آمینہ کا لال ہے، اور جس کے لیے جنت بن سنور کے کھڑی ہوتی ہے وہ جس کے لیے کھڑا ہو جائے اسے حسین پاک کی امی کہتے ہیں، حسن مجتبیٰ کی امی کہتے ہیں۔ ذرا غور کریں، جا کر کے گھر پہ سوچنا کہ کس کا ذکر سننے آئے تھے، کس کا ذکر سننے آئے تھے، کبھی سوچنا۔ ایسی ماں کا دودھ امام حسین کے سینے میں امام حسین کا حسن بیان کروں، حسن حسین سن لیجیے، نسب اتنا اعلیٰ، چہرہ اتنا خوبصورت۔ اچھا ایک بات کہوں، ہر خوبصورت انسان کا حسن جس نے بیان کیا ہے وہ سب عاشق لوگ ہیں۔ توجہ، جس کے حسن کو بیان کیا ہے عاشقوں نے بیان۔ دو خوبصورت لوگ ایسے ہیں جس کے حسن کو دشمنوں نے بیان، دشمن نے۔ دلیل سن لیں، دشمن کبھی کسی کو خوبصورت نہیں کہتا، اگر سمجھتا ہے تو بھی اظہار نہیں کرتا۔ کائنات میں دو ہستیاں میرے علم میں آئی جس کے دشمنوں نے ان کو خوبصورت کہا، ایک تو آمینہ کا لال ہے اور ایک تو فاطمہ کا لال ہے۔ جب امام حسین کا کٹا ہوا سر، جب امام حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد بدنہاد بانی فساد کے دربار میں لایا گیا تو اس نے چھڑی لبوں کو لگا کر کہا تھا، حسین میں نے تجھ جیسا حسین نہیں دیکھا، میں نے تجھ جیسا۔ اور جب یہ دربار کوفہ سے دربار یزید میں کٹا ہوا سر پہنچا، جاؤ جا کر تحقیق کرو، مرنے کے بعد کٹنے کے بعد جب خون ختم ہو جاتا ہے، خون رک جاتا ہے، خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو خوبصورت سے خوبصورت چہرے بھی کملا جاتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، بخار سے چہرہ کملا جاتا ہے، لوز موشن ہونے سے چہرہ کملا جاتا ہے، تو موت کی وجہ سے تو چہرہ بدرجہ اولا کملائے گا، لیکن امام حسین کا کٹا ہوا سر مہینوں کے بعد جب دربار یزید میں جاتا ہے تب بھی اتنا خوبصورت نظر آ رہا تھا کہ یزید نے کہا، حسین میں نے تجھ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ دیکھ رہے یہ امام حسین ہے، میں اس سے زیادہ کیا بیان کروں آپ کے سامنے۔ یہ امام یزید آگے کی نسل نہیں چلی۔ اگر آپ کے بنگال میں کوئی یزید کی نسل کی اولاد ہو تو مجھے چیک کر کے بتائیں، میری معلومات میں اضافہ ہوگا، لیکن جہاں تک میری معلومات ہے کہ بنگال ہی میں نہیں، کشمیر میں بھی نہیں ہے، انڈیا میں نہیں بلکہ انڈیا کے آس پاس بھی نہیں ہے، شام اور یمن میں بھی نہیں ہے، مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں چھوٹا سا طالب علم و تاریخ کا، لیکن نسل یزید نہیں ملی، مگر امام حسین کی نسل میں اتنی برکت ہے کہ مسلمانوں کا کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں اولاد حسین موجود نہ ہو۔ توجہ فرمائے نا، یہ امام حسین ہے۔ میں نے ابھی تقریر شروع نہیں کی، میں نے صرف ابھی تمہید شروع کی ہے۔ اگر آپ کا ذوق سلامت رہے گا تو تقریر 5 منٹ میں بھی ہو سکتا، تقریر کے لیے بہت لمبا ٹائم نہیں چاہیے۔ میں ابھی تمہید یعنی تقریر سے پہلے جو بات ہوتی ہے وہ بات کر رہا ہوں، اور آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں۔ بس اتنی ہے کہ امام کی برکت اتنی ہے کہ آپ کے یہاں جگہ کم پڑ گئی، لوگوں کو کھڑے رہنا پڑا۔ ہاں کیا ہو گیا، لوگوں کو بیٹھنے جگہ نہیں، لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اسی لیے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں، کچھ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، امام حسین کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا، کوئی کربلا میں نہیں آیا، بات کر رہے۔ میں نے کہا عقل سے کام لیا کرو، جذباتی نہ ہوا کرو۔ امام حسین کا کوئی ساتھ کیا دیتا، امام حسین نے کسی کا ساتھ لیا نہیں۔ نہیں آپ نہیں سمجھے جملہ، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ذرا غور فرمائیں، امام حسین نے کسی کا ساتھ لیا نہیں۔ اگر خدا کی قسم امام حسین کربلا میں کھڑے ہو کر آواز دیتے تو میرا عشق یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ صرف زمین کے اوپر کے مومنین نہ آتے، زمین کے اندر سے قبر پھاڑ کر مومنین نکل کر آ جاتے۔ اللہ اکبر، جو نسلیں بعد میں پیدا ہونے والی ہے ان کی روحیں بھی حاضر ہو جاتی، کیونکہ ارے جب بیٹوں کا بیٹا، بیٹوں کا بیٹا، بیٹوں کا بیٹا، بیٹوں کا بیٹا،
ماشاءاللہ سلامت رہو بھیا. نعرے لگانے تو سب ہاتھ اٹھا کر کے دونوں لگا رہے, یا حسن یا حسین, یا حسن یا. مل کے ایک ساتھ, ایسے نہیں مردوں کی طرح سب مل کر, یا حسن یا حسن یا حسن یا حیدری. نعرہ مردوں کی طرح لگ رہے ہیں. ہاں ایسا لگے کہ جتنے دشمن اہل بیت ہیں وہ بھی جہنم میں تڑپنا چاہیے. ہاں اور جو دنیا میں موجود ہے پھر ان پر بھی زلزلہ آنا چاہیے, کیونکہ ان نعروں کی تاثیر یہ ہے کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر. ہم سنیے الحمدللہ ہمارے نعروں کی بھی ایک اپنی پہچان ہے الحمدللہ. میں عرض کر رہا تھا جلدی جلدی سے بات میں تمہید پوری کر لوں. کیا یزید کی کوئی اولاد مجھے نظر نہیں آئی, اگر آئے تو مجھے بتانا, لیکن امام کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں اولاد حسین ہے, کوئی شہر ایسا, بلکہ کوئی محلہ بھی ایسا نہیں ملتا مجھے. کم محلے ملتے ہیں جہاں اولاد حسین. اچھا محلے اگر اولاد حسین سے خالی ہو جائیں تو وہاں کوئی غلام حسین نام کا بندہ ضرور رہتا ہے. الحمدللہ. لیکن کوئی غلام یزید میں نے اب تک نہیں دیکھا, آل یزید اب تک نہیں دیکھا. حسین پھر حسین. میں بات صرف اتنا رکھ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ, میں تو سمجھا ہی نہیں سکتا, مجھے خود آج تک امام حسین سمجھ, میری اوقات غوث اعظم سمجھ بھی نہیں آئے تو امام حسین کیا سمجھ میں آئے. ارے 14ویں صدی کا ان کا غلام احمد رضا آج تک لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آیا, وہ آقا لوگ کب سمجھ میں آنے والے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین 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 اللہ اولاد. اچھا ایک بات, اور اولاد کا زیادہ ہونا بھی کمال نہیں ہے, لیکن جتنی ہو سب اچھی ہو یہ کمال ہے. توجہ, جتنی ہو سب اچھی ہو یہ. آپ غور فرمائیں, آپ کو جتنے پوری دنیا میں گنبد نظر آتے ہیں بہت کم دوسروں کے ہوں گے, زیادہ تر جو ہوں گے علی اور فاطمہ کی بیٹوں کے ہوں گے. دیکھ لیجئے آپ دیکھ لیجئے نا, کربلا میں جو گنبد چمک رہا ہے وہ علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ بیٹوں کا رضی اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے اللہ اگر بقیع کے اندر جو رسول اللہ کے بالکل قریب جو قبریں چمک رہی ہے وہ علی و فاطمہ کے شہزادوں کی ہے. اسی طریقے سے بغداد کے اندر جو گنبد چمک رہا ہے, امریکہ نے اتنے بم مارے بڑے بڑوں کی بلڈنگیں اڑا دی, لیکن فاطمہ کے بیٹے کا گنبد نہ اڑا سکا. دیکھتے نہیں؟ ہاں سبحان اللہ, کیا لوگ ہیں, کیا گھرانہ ہے. بہرحال ان کے بیٹے نیک, ان کی اصل نیک, ان کی نسل. بس جملے پر بات اب ختم کروں, اصل عنوان پہ ہوں. اگر شہزادوں کی بات کرنا حسنین کے, ان کی اصل نیک اور نسل نیک. نسل اتنی نیک, بس ایک جملہ اگر محسوس کر سکتے تو کریں. بہت علمی بات نکل آ رہی ہے, حالانکہ کوئی میں علامہ نہیں, لیکن علمی بات نکل آئی ہے. قیامت کے قریب سب بگڑ جائے. بات سمجھ رہے نہیں؟ سمجھ رہے کوئی بات, گھر جا کے سمجھنا. لیکن میں کوئی چور آدمی نہیں کہ میں علم چرا کر اور چھپا کے رکھوں. جو اللہ دماغ میں ڈالتا ہے میں بول دیتا ہوں, جتنے سمجھیں گے سمجھیں گے, اور بلکہ یہ کہہ دوں نہ سمجھو تو کوئی بات نہیں, بیان کرنے پر بھی میرا کام ہو گیا. لیکن توجہ کریں, قیامت کے قریب سب بگڑ جائیں گے. توجہ نہیں, غور کرنا, غور, سب بگڑ جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا, رسول اللہ نے فرمایا. کتنے بگڑیں گے؟ عورتیں ننگی گھومیں گی کہ قیامت کے قریب. توجہ, عورتیں ننگی ہوگی, کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوگی, باریک پتلے لباس پہنے گی.
آدھی استین کے کپڑے پہنے گی، اتنی فٹنگ میں پہنے گی کہ کپڑے پہن کر بھی کپڑے پہننے کا مقصد پورا نہیں ہوگا، ناچ گانا گھر گھر عام ہوگا۔ یہ سب کی اولادوں کا حال ہو رہا ہے بھائی۔ دیکھو اللہ کی قسم کسی پر کوئی طنز نہیں، میرا مسلک اہل سنت ہے اور حضور نے جو کہا اہل سنت کی کتب سے بیان کر رہا ہوں۔ عورتیں ننگی ہوگی، کپڑے پہننے کے بعد ننگی گھومے گی، ناچ گانا گھر گھر عام ہوگا، لوگ رستے پر ایسے میاں بیوی کام کریں گے جیسے کتے رستے میں کرتے ہیں، گدھے کرتے ہیں، یہ فرمایا، اور میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی کہ زنا عام ہوگا، بدکاری عام ہوگی، یعنی کہ سب کی نسلیں بگڑ جائے گی، شراب کثرت سے پی جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، سود عام ہو جائے گا، حرام عام ہو جائے گا، بہت کم لوگ دین پہ رہ جائیں گے۔ لیکن جس وقت سب کی نسل، توجہ کرنا بہت بڑا جملہ پڑھ رہا ہوں، جس وقت سب کی نسل اتنی بگڑ جائے گی، زنا عام ہوگا تو نسلیں بگڑے گی تبھی ہوگا نا، شراب عام ہوگا تبھی ہوگا نا، جوا عام ہوگا تبھی ہوگا نا، زنا عام ہوگا تبھی ہوگا نا۔ جس وقت لوگوں کی نسل اتنی پاپی ہو جائے گی، اس وقت بھی رسول اللہ کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوگا اتنے بگڑے ہوئے ماحول میں، اتنے گندے ماحول میں، اتنے گلیز ماحول میں، اتنے بدکار ماحول میں، اتنے بدکردار ماحول میں، جب رسول اللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام امام محمد مہدی اس کو کہا جائے گا، اور وہ اتنا متقی ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر اس کی اقتداء میں نماز ادا فرمائے گا۔ جب نبی کے آخری نمبر کے بیٹے کے تقوی کا یہ عالم ہے، جب نبی کے آخری نمبر کے بیٹے کی امامت کا یہ عالم ہے، آخری نمبر کا امام اتنا متقی ہے تو پہلے نمبر کا حسن اور حسین جو نبی کا بیٹا ہے ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم ہے۔ جب آخری نمبر کا بیٹا ایسا ہے، جن کے ہاتھ اہل بیت کے نام پہ اٹھتے ہیں، اللہ ان ہاتھ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ لگائے نعرہ دل کھول کے یا حسن۔ ایک ساتھ مل کے لگاؤ۔ دیوانگی میں لگاؤ کہ بقی سے سیدہ فاطمہ کی توجہ ہو جائے، گنبد خضرا سے مصطفیٰ جان رحمت کی توجہ ہو جائے، نجف اور کربلا والوں کی توجہ ہو جائے۔ یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسن یا حسین۔ سبحان کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور۔ ارے سیدہ فاطمہ بقی سے کہہ رہے ہوگی بابا دیکھا نہیں وہ بنگال والے میرے بیٹوں کو کیسے یاد کر رہے ہیں، وہ بنگال والے میرے بیٹوں کو کیسے یاد کر رہے ہیں۔ حضور کی نے دیکھ کے مسکرا دیا، پھر نجف سے میرے مولا نے دیکھ کے مسکرا دیا، کربلا سے شہزادہ علی اکبر کی نظر پڑ گئی، تمہارا بیٹا بھی پار ہے، ہمارا بیٹا۔ ایک بات کہوں، آپ کہیں گے یا حسن یا حسین کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا غوث پاک نے کہا جو میرا نام لے لے اس سے مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ 11ویں نمبر کے بیٹے کو یا غوث کہہ کے پکارو تو مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ سنیوں کے عقیدے میں باپ لوگوں کو پکارو تو پھر شان کیا، باپ لوگوں کو پکارو تو پھر شان کیا۔ یہ باپ لوگ ہیں، غوث پاک مرشد لوگ ہیں۔ بات میں پوری کر رہا ہوں، کیا عرض کر رہا تھا، بات دور نکلی۔ اللہ اکبر، جن کی نسل اصل بھی بے مثال اور نسل بھی بے مثال۔ اللہ اکبر، اصل بے مثال اور نسل بے مثال۔ اب سنیے بات، اب ختم کرنے لگا، تمہید ہو گئی پوری، اب بات ختم کرنے لگا۔ یہ ہوا ایک وجود امام حسین کا اور یزید کا، دو وجود بیان ہو گئے، امام حسن کا، امام حسین کا اور یزید کا دو۔ اب وجود کے علاوہ مجازن، جملوں کو بہت ناپ تول کے کہہ رہا ہوں، مجازن یہ دونوں صرف وجود نہیں ہے، پہچان ہے، اصطلاح ہے، لغت ہے،
ڈکشنری ہے، ایک تحریک ہے، ایک فکر ہے، ایک نظریہ ہے کہ اب اگر نظریہ ہے، تحریک ہے، فکر ہے، یہ دونوں مسلک ہے. دنیا دو مسلکوں میں بٹی ہے، یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے. دو مسلک ہے دنیا میں، یا کوئی حسینی ہے یا کوئی. آپ کے اندر بھی دو قوتیں ہیں. مجازن کہہ رہا ہوں، بس بات ختم کر دوں گا، لیکن کہیں بھی ختم ہو جائے گی بات، توجہ کرنا، کیونکہ ہمارے مولانا راشد رضوی صاحب کی فلائٹ پہلے ہے اور ہمیں ساتھ میں جانا ہے. توجہ کرنا، ہمارے اندر بھی دو قوتیں ہیں. ایک قوت کو دل کہتے ہیں، ایک قوت کو نفس کہتے ہیں. اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے بہت اب غور سے سننا، اب سنجیدہ بات ہے. ہمارے اندر دو قوتیں ہیں، ایک کو دل کہتے ہیں، ایک کو نفس کہتے ہیں. جو دل ہے وہ ہمیشہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، جو نفس ہے وہ ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. تو اب ہم اہل محبت، اہل تصوف، اہل عرفان کیا کہتے ہیں؟ جو دل ہے اس کو حسین کہتے ہیں، جو نیکی کی قوت ہے اس کو حسین کہتے ہیں، امام حسین. بار بار ذکر کر رہا ہوں اس لیے حسین حسین کر رہا ہوں، ورنہ ہم ایسے نام نہیں لیتے ہیں. ہم القاب و آداب سے لینے کے عادی ہیں، مگر تقریر میں بار بار تکرار کر رہا ہوں، اس لیے بطور عبادت کہہ رہا ہوں اور بار بار. تو یہ جو دل ہے، اب توجہ کرنا، مجازن جو دل ہے اسے حسین کہتے ہیں. توجہ، دل کے جو جذبات ہیں اسے حسینیت کہتے ہیں. دل نیکی کی طرف لے جاتا ہے اس لیے اس کو حسین کہتے ہیں. اور ایک نفس ہے وہ اس کو یزید کہتے ہیں مجازن، کیونکہ دل برائی کی طرف لے جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یزید. تو اب آپ کے اندر دونوں موجود ہیں، افکار کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے، احساسات کے اعتبار سے. سب لوگوں کے اندر دو چیزیں موجود ہیں، حسین بھی موجود ہے، یزید بھی موجود ہے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ محبت کس سے کرتے ہیں؟ دل کے اندر، دل کے کمرے میں کون سجا ہوا ہے؟ یا حسین یا یزید، یا حسین یا یزید، یا حسین یا یزید. آپ نے نعرہ تو لگا دیا حسین حسین کا، لیکن دل میں کون ہے؟ اس لیے کہ زبان پہ کون ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی زیادہ، دل میں جو ہوتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے. اب تمہارے اندر بھی دونوں ہے، حسین اور یزید. تم کس کا ساتھ دیتے ہو؟ تم کس کے ساتھ کھڑے رہتے ہو؟ تم کس کے سپورٹ میں رہتے ہو؟ اب آئیے، اللہ اکبر. کربلا کی جنگ ایک بار ہو کے ختم نہیں ہو گئی، ہر لمحہ کربلا کی جنگ ہو رہی ہے. بہت نازک موڑ پر بات آ گئی ہے، توجہ، بس بات ختم ہوتی ہے. توجہ، کربلا کی جنگ ایک مرتبہ نہیں ہوئی، ہر لمحہ کربلا کی جنگ ہو رہی ہے، ہر ساعت کربلا کی جنگ ہو رہی ہے، ہر پل کربلا کی جنگ ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ہر عصر کربلا کی جنگ ہو رہی ہے، ہر لمحہ کربلا کی جنگ ہو رہی ہے، ہر دن کربلا کی جنگ ہو رہی ہے، ہر رات کربلا کی جنگ ہو رہی ہے. 3 دن کربلا کی صرف جنگ نہیں ہوئی، اس دن کے بعد سے پھر دنیا 2 خانوں میں بٹ گئی، 2 حصوں میں بٹ گئی. آپ کس کے ساتھ کھڑے میرے بھائی؟ بتاؤ، یزید کے ساتھ ہو یا امام حسین کے ساتھ ہو؟ روزانہ آپ کے وجود کے میدان میں، جملے پہ توجہ چاہتا ہوں، آپ کے وجود کے میدان میں روزانہ دونوں قوتیں ٹکرا رہی ہے، حسینیت اور یزیدیت دونوں ٹکرا رہی ہے. اس وجود کے میدان میں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو؟ اب آئیے میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں. آئیے، حسینیت اچھائی کا نام ہے، یزیدیت برائی کا نام ہے. اگر پڑوسی سے آستین چڑھا کر کے لڑتے ہو اور پڑوسی کو دکھ دیتے ہو، ماں بہن کی تولتے ہو پڑوسی کے ساتھ، تو یہ کس کا کردار ہے؟ یہ یزید کا کردار ہے. اور خود بھوکے رہ کر پڑوسی کو کھلاتے ہو تو یہ کس کا کردار ہے؟ یہ حسینیت ہے. اب بتاؤ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اگر آستین چڑھا کے پڑوسی پہ ظلم کر رہے ہو تو تم کھڑے کس کے ساتھ ہو؟ توجہ، کربلا کی تمہارے من کے میدان میں، تمہارے من کے میدان میں جو حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہے، ایک حسینیت ہے پڑوسی کو بھوکے رہ کر کے کھلانا، ایک یزیدیت ہے پڑوسی پہ ظلم کرنا. اب بتاؤ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ مجھ سے مت پوچھنا، علماء سے مت پوچھنا، نقیب صاحب سے مت پوچھنا، مولانا راشد صاحب سے نہیں پوچھنا، اللہ اکبر، موسم بھائی سے نہ پوچھنا، یہ مجمع سے نہ پوچھنا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن،
من کے میدان میں تم جس کے ساتھ کھڑے ہو قیامت کے میدان میں بھی تمہیں اسی کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا۔ اب بتاؤ، اگر تم بھوکے رہ کر کے پڑوسی کو کھلاتے ہو، پڑوسی کے ظلم کے باوجود تم اس کا حق ادا کرتے ہو، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، اس کا مطلب تم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو۔ من کے میدان میں آج تو امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے، محشر کے میدان میں بھی تو امام حسین کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اور اگر پڑوسی پہ ظلم کر رہا ہے، ماں کو ستا رہا ہے، ماں کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا ہے، ہاں ہاں میرے بھائی، اے میرے نوجوان، تو نے کسی لڑکی سے محبت کر لی ہے اور تو گھنٹوں اس سے بات کرتا ہے، کبھی ماں سے خیریت نہیں پوچھتا، تو من کے میدان کی جنگ میں تو آج یزید کے ساتھ کھڑا ہے، قیامت کے میدان میں بھی تو یزید کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، حسینیت کو صرف شربت اور کھچڑے پہ نہیں تولا جا سکتا۔ حسینیت فکر کا نام ہے، حسینیت تحریک کا نام ہے، حسینیت تقدس کا نام ہے، حسینیت احترام کا نام ہے، حسینیت کلچر کا نام ہے، حسینیت تمدن کا نام ہے، حسینیت قرآن پہ عمل کرنے کا نام ہے، حسینیت حدیث پر عمل کرنے کا نام ہے، حسینیت قربانی دینے کا نام ہے، حسینیت سچائی کا نام ہے، حسینیت صداقت کا نام ہے، حسینیت اللہ اکبر صبر کا نام ہے، حسینیت حق اور صداقت کی ایک بے باک تحریک کا نام ہے، حسینیت ضمیر کا جب سودا ہو رہا ہو اس وقت اللہ اکبر آڑ کر کے سر کٹا کر دین بچانے کا نام حسینیت ہے۔ اللہ اکبر، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد من کے میدان میں دو جنگ ہو رہی ہے، کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ فجر کی نماز میں جنگ ہوئی اور ایک یہ حسینیت کہہ رہی ہے مسجد تک چل، یزیدیت کہہ رہی ہے سوتے پڑے رہے۔ بتاؤ اس جنگ میں تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اگر تم مسجد تک جاتے ہو تو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو۔ کیوں؟ امام حسین سجدہ بچانے کے لیے، جملے پہ غور کریں، امام حسین سجدہ بچانے کے لیے حرم چھوڑ کر کربلا تک جاتے ہیں۔ اگر تو سجدہ کرنے کے لیے بستر چھوڑ کے مسجد تک نہیں جاتا تو من کے میدان کی جنگ میں تو آج یزید کے ساتھ کھڑا۔ کون سے حسینی ہو بھائی؟ ہم کڑے والے اور ناڑے والے حسینیوں کو نہیں سمجھتے، ہم انہیں نہیں پہچانتے، ہم تو سجدے والے حسینیوں کو پہچانتے ہیں۔ اتنا سستا ہے۔ اگر کڑا اور ناڑے کا نام حسینیت ہے تو کڑے اور ناڑے بازار میں بکتے ہیں، حسینیت بازار میں بکنے والی چیز کا نام نہیں ہے۔ زمانے کو خرید لے اسے حسین کہتے ہیں۔ ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم۔ حضرت زہرا کی چادر کو سمجھتا کیا ہے؟ اس طرح کا کسی نے کوئی شعر کہا تھا، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم۔ سیدہ زہرا کی چادر کو سمجھتا کیا؟ اس طرح کا کوئی شعر تھا، وہ یاد تو نہیں آتا، لیکن بہت بڑی چیز ہے حسینیت۔ روزانہ دل کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے، فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں حسین کہہ رہے ہیں چل سجدہ بچا، یزید کہہ رہا ہے سو، یزید کہہ رہا ہے ابھی دکان پہ بیٹھ، یزید کہہ رہا ہے یہ یزید کہہ رہا ہے سے مراد نفس۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا نا، ورنہ کلپ کٹے گی تو بولے گا یہ کون سا یزید آ گیا، ابھی امین القادری نے کسی کوئی نیا یزید لانچ کیا۔ بھائی کلپ کاٹ کے نہیں، حقیقت پوری سنو۔ نفس کو میں نے یزید کا نام دیا کیونکہ وہ شر کی قوت کا نام ہے، جیسے شیطان، شیطان جب بات کہی جاتی ہے تو ایک پوری اصطلاح، ایک وجود ہے، اس کے ساتھ ایک اصطلاح، ایک تحریک، تو یاد رکھنا۔ تو تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ پانچوں وقت، 5 وقت کھڑے ہو یزید کے ساتھ، اور میدان محشر میں کس کے ساتھ کھڑے ہونے کی تمنا کر رہے ہو؟ امام حسین نہیں۔ آج جس کے ساتھ، کیونکہ کربلا میں جو جس کے ساتھ کھڑا تھا وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا، ویسے ہی من کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے خیر و شر کی، کس کے ساتھ کھڑے؟ بولو آج نماز پڑھنے کے لیے ٹائم ہے؟ کتنا سادہ سا بہانہ لگاتے ہو، مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ بھائی کھانے کو ٹائم ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کو ٹائم ہے، موبائل پہ گیم کھیلنے کو ٹائم ہے، بچوں کو دینے کو ٹائم ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ اللہ کی کیا قدر کی تم نے، کیا عزت کی اللہ کی؟ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ بے وفا دوستوں کے ساتھ تم بیٹھے رہے جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جنازوں کو کاندھے نہیں دیں گے،
جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جنازوں کو کاندھے نہیں دیں گے، ان دوستوں کے لیے تم گھنٹوں ٹائم نکالتے ہو۔ جو اللہ مرنے کے بعد تمہیں جنت دے گا، اس اللہ کے لیے تم 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکتے میرے بھائی؟ جس اللہ نے دنیا میں روزی دی، روزی کون دے رہا ہے؟ دوست تو دے رہے ہیں۔ روزی کون دے رہے ہیں؟ ماں باپ دے رہے ہیں۔ عزت کس نے دی ہے؟ ماں باپ نے دی، دوستوں نے دی، کس نے دی؟ روزی دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، یہ سانسیں جو لیتے ہو دینے والا اللہ، یہ وجود دینے والا اللہ، سب کچھ دینے والا، جو سب کچھ دیتا ہے کچھ مانگتا نہیں ہے، وہ اللہ کہتا ہے عبادت کر، اس میں بھی تیرا فائدہ ہے۔ ہم 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالتے۔ یاد رکھنا، آج یزید کے ساتھ یزید سے نفرت ہے، یزید کے کردار سے نفرت نہیں، یزید کے وجود سے نفرت ہے، یزید کے افکار سے نفرت۔ دیکھو نا، کربلا میں حسین پاک نے فیصلہ کر دیا حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ یزید بے نمازی تھا، پوچھ لیجئے تاریخ کے مورخین سے، یزید بے نمازی تھا۔ امام حسین ایسے نمازی تھے کہ آپ نے میدان کربلا بعد میں پہنچے، کربلا پہلے آپ نے نماز پڑھی۔ مجھے تو یاد آتی ہے وہ آخری نماز، ہائے ہائے اللہ، آخری نماز جو امام حسین نے پڑھی ہے پوری نماز، وہ 10ویں محرم کی فجر کی نماز ہے۔ آپ نے امام علی اکبر کو کہا اذان تم پڑھو گے۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا غور فرمائیں، امام علی اکبر کی آخری اذان تھی، امام حسین کی آخری نماز تھی۔ اس کے بعد جب آپ نے ظہر کی نماز ادا کی کربلا میں تو وہ پوری پڑھنے کا موقع تو نہیں ملا، اور آپ نے حالت نماز ہی میں سجدے میں جان دی تھی۔ آپ مجھے بتائیں، ایک بات بتاؤں آپ، بات سمیٹتے ہوئے غور کرنا، نبی کا خاندان اتنا طاقتور ہے، خاص طور پر امام علی، امام حسن، امام حسین، ان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا، یہ اتنے طاقتور لوگ۔ توجہ، اسی لیے امام حسن کی شہادت نامردی کے اعتبار سے لوگوں نے نامردی دکھائی اور زہر دیا، چپکے سے مارا۔ ٹھیک، مولا علی کو مار نہیں سکتے تھے، اس لیے انتخاب کیا حالت نماز کا۔ توجہ، اگر نماز کی حالت کا انتخاب نہیں کرتا قاتل، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا کہ علی کو قتل کر۔ دنیا میں وہ تلوار ہی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ اگر علی مقابلے پر آیا کوئی ان کو قتل کر۔ وہاں یعنی دشمن کو بھی اتنا اعتبار تھا علی کی طاقت پر کہ علی وہاں مارا جائے گا جہاں وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، ہاتھ باندھ لے علی، جہاں ہاتھ باندھ لے بھائی۔ اور حالت نماز میں امام حسین بھی اگر نماز شروع نہ کرتے، کسی یزیدی کی ماں نے دودھ نہ پلایا تھا کہ امام حسین لڑتے رہتے اور شہید کرتے، وہ بھی سجدے رہتے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، سجدہ ان لوگوں کو اتنا پسند تھا، حدیث پاک میں آیا ہے جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا۔ توجہ، جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں، جو باوضو مرے گا باوضو اٹھایا جائے گا، جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ بیان کر دوں اس کو سمجھانے کے لیے، جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ جو تقریر کرتے کرتے مرے گا تقریر کرتے کرتے اٹھے گا، جو نعت پڑھتے پڑھتے مرے گا نعت پڑھتے پڑھتے اٹھے گا، جو تلاوت کرتے کرتے مرے گا تلاوت کرتے کرتے اٹھے گا۔ یہ بھی تو ہے کہ جو گانا گاتے مرے گا اللہ، جو زنا کرتے مرے گا اللہ اکبر، جو داڑھی مڈاتے مرے گا اللہ اکبر، جو نرم نرم بستر پہ زنا کی فلمیں موبائل میں دیکھتے دیکھتے مرے گا اللہ اکبر۔ کیا ہوگا اس کا حال؟ فرمایا جو جس حال میں مرے گا، اسی طرح جو اذان دیتے دیتے مرے گا اذان دیتے دیتے قبر سے اٹھے گا۔ اے لوگوں ذرا اندازہ تو کرو، اندازہ تو کرو، اندازہ تو کرو، اندازہ تو کرو۔ کوئی اذان دیتے اٹھے گا، کوئی تلاوت کرتے اٹھے گا، کوئی کھاتے اٹھے گا، کوئی پیتے اٹھے گا، کوئی سوتے اٹھے گا، کیونکہ وہ اسی حالت میں مرا ہوگا۔ لیکن جب فاطمہ کا لال اپنی قبر سے اٹھے گا تو سجدے میں سر رکھ کر دنیا سے گئے تھے تو سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اٹھے گا۔ سوچو تو نواسے کا سجدہ کتنا لمبا ہوگا۔ 61 ہجری کی دوپہر کو حسین نے سجدہ کیا اور قیامت کی صبح کو سر سجدے سے اٹھائیں گے۔ کتنا طویل سجدہ ہے، پتہ چلا۔ آپ جملے پہ غور کریں، میں تصور میں دیکھتا ہوں، تصور میں دیکھتا ہوں، جو جس حالت میں مرے گا وہ اسی حالت میں ہے اور قیامت میں اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ مطلب آج بھی حسین سجدے میں ہے تو حسینی سجدے میں کیوں نہیں ہے؟ بتاؤ۔
حسین سجدے میں تو حسینی سجدے میں کیوں نہیں ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے ہم کیسے حسین ہیں؟ میرے بھائیوں آپ سے گزارش کرتا ہوں، حسینی بننا ہے تو صرف نیاز سے نہیں بنو گے، صرف نیاز کرو نماز بھی پڑھنی پڑے، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، زیادہ نہیں۔ بہار، بنگال، یو پی اور بھی بہت سارے علاقوں میں دیکھا جا رہا ہے نماز سے بہت غفلت ہے۔ ہاتھ مت اٹھانا، ذلیل حضور کی امت کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں، حرام ہے۔ اگر ہاتھ اٹھوائے جائیں نا تو 80% سے زیادہ لوگوں کے ہاتھ اٹھیں گے کہ جو عشاء پڑھ کے نہیں آئے، انہوں نے مغرب بھی نہیں پڑھی، انہوں نے ظہر بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، فجر بھی نہیں۔ 80%۔ 20% لوگ ہوں گے جنہوں نے ظہر پڑھی ہوگی، عشاء پڑھی ہوگی، مغرب پڑھی ہوگی، 80 اتنے 20%، اور اس میں 2-3% لوگ ہوں گے جنہوں نے فجر پڑھی ہوگی۔ بتائیے ذرا، اب مجھے بتاؤ جب صحابی رسول کا بیٹا، جملے پہ غور کرنا، ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہیں، ہاں، اور میں بھی اہل بیت پڑھ رہا تھا، آپ خوش ہو رہے تھے، لیکن اگر میں حضرت امیر معاویہ کو صحابی کہوں اور اگر آپ غمگین ہوتے ہو تو مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم پبلک دیکھ کر اہل بیت بیان نہیں کرتے، نہ پبلک دیکھ کے صحابہ بیان کرتے، ہمارا مسلک ہے جو ہے وہ ہے، اہل بیت ہے، صحابہ ہے، تو ہم حضرت امیر معاویہ کو صحابی مانتے ہیں۔ لیکن اب جملہ کو سن لیں، اگر صحابی کا بیٹا بے نمازی ہو جائے، شرابی ہو جائے، زانی ہو جائے، جواری ہو جائے، دین کا غدار ہو جائے، تو امام حسین اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتے، تو آپ کا ہمارا باپ تو کوئی صحابی بھی نہیں نا۔ اگر ہم بے نمازی ہو جائے، جواری ہو جائے، شرابی ہو جائے، بدبختی کرنے لگے، تو کیا قیامت کے دن امام حسین ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیں گے؟ جب صحابی کا بیٹا بگڑ جائے تو آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، بلکہ کیا غیرت ہے امام حسین کی، علی اکبر جیسا بیٹا قربان کر دوں گا لیکن شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، علی اصغر جیسا معصوم قربان کر دوں گا لیکن زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ اب بتاؤ زنا کرو گے تو کیا امام حسین تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیں گے؟ شراب پیو گے تو کیا امام حسین تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیں گے؟ عورتوں پر پاپ کی نظر، آج کل تو حالات اتنے بگڑ گئے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، وہ لوگ بھی اب اس میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ عورتیں دکھتی ہے تو تکنے لگتے ہیں، عورتیں دکھتی ہے اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتی، کوئی گناہ نہیں۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے بتاؤں آپ کو، کتنا بڑا گناہ ہے، عورتوں کو پاپ کی نظر سے تکنا، دیکھنا، نامحرم عورتوں کو غلط نظر سے تکنا۔ حضرت عبداللہ موصولی کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، حضرت عبداللہ موصولی کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا ایک جوان ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے تو ایک دعا کرتا ہے، اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ مینا میں ایک ہی دعا کر رہا ہے، اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ مزدلفہ میں، عرفات میں، ہر جگہ ایک دعا، میرا خاتمہ ایمان پہ، میرا خاتمہ ایمان، ایک ہی رٹ لگاتا ہے، میرا خاتمہ ایمان پہ، میرا خاتمہ ایمان پہ۔ میں نے کہا او اللہ کے بندے، یہ سفر حج ہے، یہاں پر ہر دعا قبول ہوتی ہے، قدم قدم پہ نئی دعا کر، قدم قدم پہ نئی دعا کر، ہر دعا قبول ہو رہی ہے، ارے تو ایک ہی دعا کی رٹ لگایا ہے۔ اس نے کہا اے عبداللہ، اگر تو اللہ کا اتنا بڑا ولی نہ ہوتا تو یہ راز میں تجھے نہ بتاتا۔ سن، میں نے اب زندگی بھر ایک ہی دعا کرنا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ کا وجہ کا میرے 2 بھائی تھے، ہم 3 بھائی تھے، میرے 2 بھائی تھے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب غور سے سننا میری قوم کے جوانوں، حسینیت اتنی سستی نہیں ہے جتنا تم نے بنا رکھا ہے۔ حسینیت صرف نعروں کا نام نہیں بلکہ کردار کا نام ہے۔ شہید اعظم کانفرنس کرنے والوں، محرم آنے سے پہلے توبہ کر لو، امام حسین کے ساتھ ہو جاؤ، کردار کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر! کہا اس نوجوان نے عبداللہ، اگر تو اللہ کا اتنا بڑا ولی نہ ہوتا تو میں تجھے یہ راز نہ بتاتا۔ میرے 2 بھائی بڑے تھے، ایک نے 40 سال تک کے نماز باجماعت کبھی ترک نہیں کیا، جماعت تو جماعت ہے، کبھی اس کی پہلی تکبیر بھی فوت نہیں ہوئی، اور وہ مسجد میں اذان پڑھتا تھا اور فی سبیل اللہ اذان پڑھتا تھا۔ اور میرا دوسرا چھوٹا بھائی، اس کی 30 سال تک کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، وہ نماز کا اتنا پابند تھا، متقی۔ دونوں کو ہمارے معاشرے میں لوگ ولی کہتے تھے، ولی۔
کتنے متقی تھے، ولی کہتے تھے، اپنے زمانے کے پارسا لوگ کہتے تھے، لیکن جب میرے دونوں بھائی مرنے لگے، دل کے کان سے سننا، اسی پہ بات پوری کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ عبداللہ موصلی کہتے ہیں کہ اس جوان نے کہا جب میرے دونوں بھائی مرنے لگے، جس نے 40 سال تک کے کبھی ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑی تھی، جماعت بھی نہیں چھوڑی تھی، تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوڑی تھی، جب وہ مرنے لگا، اور اس کے بعد جس نے 30 سال تک نماز نہیں چھوڑی تھی، تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑی تھی، جب وہ بھی مرنے لگا تو دونوں نے کہا قرآن لاؤ، قرآن۔ مجمع نے سوچا کتنے نیک اور متقی لوگ ہیں، اللہ اکبر، کہ یہ قرآن منگا رہے ہیں۔ جب قرآن انہوں نے منگایا تو دونوں نے قرآن اٹھایا اور قرآن اٹھا کے کہا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے قرآن اٹھا کر کہا اس میں جو کچھ لکھا ہے معاذ اللہ سب غلط ہے، سب غلط ہے، اور لوگوں کے سامنے اعلان کافر ہو گئے، اپنے کفر کا اعلان کیا اور عالم کفر میں مر گئے، عالم کفر میں قرآن ہاتھ میں لے کے اس کا انکار کیا اور کافر ہو کر مرے۔ یاد رکھنا پوری زندگی سجدے میں گزارو، خود تلاوت میں گزارو، عبادت میں گزارو، اور مرتے وقت ایمان سلامت نہ رہا تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے بندو غور سے سنو، کہا جن کو لوگ ولی کہتے تھے، متقی کہتے تھے، پرہیزگار کہتے تھے، عبادت گزار کہتے تھے، جنہیں مسجد کی کبوتری کہا جاتا تھا، وہ دونوں مرے تو کفر پر مرے۔ اس دن سے میں نے اپنی دعا بنا لی، اللہ اتنے بڑے بڑے ولی کہلانے والے، پرہیزگار، متقی، عابد و زاہد کہلانے والے، مسجد کی کبوتری کہلانے والے جب کفر پہ مر سکتے ہیں تو میرا کیا ہوگا؟ اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما، ایمان پہ فرما، ایمان پہ فرما۔ اب میں یہی دعا کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ موصلی نے کہا او جوان، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تیرے بھائی کا کوئی نہ کوئی ایسا قصور ضرور ہوگا جس سے ناراض ہو کر میرے غیرت والے خدا نے اس کا ایمان چھین لیا، بتا تیرے بھائی کرتے کیا تھے؟ اس جوان نے کہا غور سے سننا میرے جوانوں، غور سے سننا، غور سے سننا، اپنا ایمان بچانا ہے تو غور سے سننا۔ اس جوان نے کہا میرے دونوں بھائی بہت متقی تھے، پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے، نمازی تھے، ان کو ہم کوئی گناہ کرتے نہیں دیکھتے تھے، بس ان میں عیب تھا تو ایک ہی عیب تھا، کبھی کوئی عورت ان کے سامنے سے گزرتی تو وہ ان عورتوں کو گھور گھور کر کے پاپ کی نظر سے دیکھتے تھے، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے کی وجہ سے جب وہ مرے تو ان کا خاتمہ کفر پر ہوا، مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ اب آپ مجھے بتاؤ میرے جوانوں، 900 سال پہلے پردے والی عورتوں کا چہرہ جو پاپ کی نظر سے دیکھے، ان کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آتا اور وہ کفر پر مرتے ہیں، تو جو لوگ فلم کے اندر ہیرو ہیروئن کو زنا کرتے ہوئے دیکھیں گے، ان کے سطر کو دیکھیں گے، ان کے گندگی کو دیکھیں گے، مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ وہ مومن کیسے مریں گے؟ ایمان پہ کیسے مریں گے؟ سوچو، آج لڑکیوں کو تکا جاتا ہے، لڑکیوں سے پیار کے نام پہ زنا کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، کوئی سالی کو پاپ کی نظر سے تک رہا ہے، کوئی اللہ اکبر خالہ کی بیٹیوں کو، پھپھی کی بیٹیوں کو، محلے کی عورتوں کو کوئی پاپ سے تک رہا ہے۔ یاد رکھنا، پاپ سے جو عورتوں کو تکے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، ڈرے گا کہ ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پر مرے گا۔ اب بتاؤ، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو کیسے حسینی ہو؟ یہ تو یزیدی کردار تھا جو تم اختیار کر رہے ہو۔ ایک حدیث سن لو، ایمان تازہ کر لو۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان حدیث لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب کوئی خوبصورت عورت نظر آ جائے اور اس پہ دیکھنے کو دل چاہے اور کوئی اپنی نظر جھکا لے یہ سوچ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس ایک نیکی پر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ عورت کو نہ دیکھے سر جھکا لے، نگاہیں نیچی کر لے، نگاہیں نیچی کر لے، اللہ اسی وقت اس کو بے حساب بے حساب بے حساب اس کو جنت نعیم میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ پردہ کریں، منہ کھول کے نہ نکلا کریں۔ جب عورتیں منہ کھول کر بے پردہ نکلتی ہے تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ ایسی عورتیں جہنم میں اوندھے منہ لٹکائی جائے گی۔ پردہ کرو، چچا زاد بھائی سے پردہ کرو، مامو زاد بھائی سے پردہ کرو، دیور سے پردہ کرو، جیٹ سے پردہ کرو، اپنے سسر سے پردہ کرو، محلے کے دیور جو ہیں ان سے پردہ کرو۔ اس طرح مردوں سے بات نہ کرو۔ ارے نادان بہنوں، تم حسینی بنتی ہو،
امام حسین کی امی جان سیدہ فاطمہ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ آج بیٹیاں شادی میں بے پردہ چلی، ولیموں میں بے پردہ چلی، یاد رکھنا عورتوں کو جہنم میں اوندے منہ لٹکایا جائے گا جو پردہ نہیں کرتی، بے پردہ گھومتی ہے۔ میری بہنوں اپنے حال پہ رحم کرو، اللہ کے عذاب کو نہ تم برداشت کر سکتے ہو نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، اس لیے خدا کے لیے پردے کی پابندی، حتیٰ کہ اپنے پیروں سے بھی پردہ کرو، اپنے اماموں سے بھی پردہ کرو، تعویذ والے باباؤں سے بھی پردہ کرو۔ میں تمہارے بھولے پن کو کیا نام دوں، اتنے نادان بنتے ہو کہ تم تعویذ لینے جاتی ہو، یہ تو اللہ والے لوگ ہیں، ان سے کیا پردہ کرنا، یہ تو پیر صاحب روحانی باپ ہے، ان سے کیا پردہ کرنا، یہ تو مولانا، ان سے کیا پردہ کرنا۔ ایک جملہ کہہ کے قصہ ختم کرتا ہوں، جب نبی سے پردہ کرنے کا حکم دے دیا گیا تب کس کے سامنے بے پردہ تم جا رہی ہیں؟ کس کے سامنے بے پردہ جا رہی ہے؟ پیروں سے مصافحہ کرنے کی روایت آپ کے ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن میں مسئلہ بیان کر جا رہا ہوں۔ دیکھو ہم لوگ جو وہ شریعت بیان کرنے آئے ہیں، آپ کو اچھا لگے تو ٹھیک ہے، برا لگے تو کوئی بات نہیں، آئندہ آپ ہمیں نہ بلائیے گا، ہم نہیں آئیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر سچائی سننا چاہتے ہو تو یاد رکھنا وہ شخص کبھی پیر ہو ہی نہیں سکتا جو نامحرم عورتوں سے مصافحہ کرتا ہو۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابیات نے کہا حضور یہ صحابہ آپ کے ہاتھ چومتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ہمیں بھی مصافحہ کرنے کی اجازت دے دیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، لافظہ من النساء میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ تو یاد رکھنا کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا پیر ہو، کتنا بھی بڑا مفتی ہو، کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، ان سے مصافحہ مت کرو، وہ تم جہنم میں جاؤ گی۔ تمہاری سعادت اتنی ہے کہ تم شریعت پر عمل کرو، تم مصافحہ نہیں کر سکتے۔ جب نبی سے مصافحہ نہیں کر سکتے تو کسی ولی سے، کسی پیر سے، کسی عالم سے کیسے کر سکتے؟ آگے بتا دوں، جب نبی سے مصافحہ نہیں کر سکتے اور اپنے پیر سے مصافحہ نہیں کر سکتے تو چوڑی پہننے کے لیے چوڑی والے کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ مہندی لگانے کے لیے مہندی والے کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ دلہنیں مہندی لگانے کے لیے کلب تک جا رہی ہے، چوڑی پہننے کے لیے کلب تک جا رہی ہے، استغفر اللہ۔ سوچو ذرا، جب نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے، ولی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے، تو کسی کافر، کسی مشرک، کسی فاسق، کسی فاجر کے ہاتھ میں مہندی لگانے کے لیے، چوڑی پہننے کے لیے ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک بات عرض کر دوں، آج کل پاکستانی سیریلوں کی نحوست کی وجہ سے یا سیریلوں کی نحوست کی وجہ سے، ہندوستانی سیریل ہو یا پاکستانی سیریل ہو، سیریل ہے، لانتی ہے ان کا کردار۔ یاد رکھنا آج یہ سب سیریل دیکھ کے کیا ہو رہا ہے پتہ ہے؟ دلہن کو سجانے کے لیے آج روایت بن گئی ہے کہ دلہنیں اب گھر میں نہیں سجائی جاتی، دلہنیں بیوٹی پارلر میں سجائی جاتی ہے، اور سوچتے ہیں بیوٹی پارلر سے دلہن سج کر آئے گی۔ ایک بار میں نکاح پڑھانے کے لیے ایک جگہ گیا، بہت کم جگہ، میں نے تو نکاح پڑھانا، جنازہ پڑھانا چھوڑ ہی دیا۔ میں کہا بھائی اللہ والوں سے پڑھاؤ، ہم گنہگار لوگ ہم سے نہ پڑھاؤ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بہت ضد کرتے ہیں، تعلقات بہت قریب ہوتے ہیں، تو کہیں کہیں جانا پڑتا ہے۔ نکاح پڑھانے گیا، بیٹھے ہیں، بھائی دلہن کدھر ہے؟ بولے آ رہی ہے۔ مجھے جلدی غصہ آتا نہیں، لیکن جب آتا تو جاتا نہیں، میں غصہ ہے کہ کدھر ہے دلہن؟ تو بہت قریبی لوگ تھے، محبت کرنے والے پیر بھائی لوگ تھے، تو کہا کہ اب انہوں نے کہا، وہ جملہ نقل کر رہا ہوں حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں، سرکار ناراض نہ ہوئے گا، کدھر ہے دلہن، کدھر ہے وہ بتا۔ وہ کہا کہ وہ دلہن آئی نہیں۔ میں نے کہا دلہن کدھر گئی؟ زمین نگل گئی کہ آسمان اٹھا لیا اس کو؟ تو کسی نے کہا حضرت وہ تو بیوٹی پارلر میں ابھی سجنے گئی ہے۔ دولہا آ کے بیٹھ گیا، ہنسنے کی بات نہیں، قیامت کی نشانی۔ دولہا آ کے بیٹھ گیا، مولانا آ کے بیٹھ گیا، پھر سب آ کے بیٹھ گئے، قاضی سب آ کے بیٹھ گئے، بدبخت ابھی بیوٹی پارلر گئی ہے، ابھی تک آئی نہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اب وہ بیوٹی پارلر والوں سے نکاح پڑھا لو، میں چلا۔ شریعت کے خلاف کوئی کام ہوگا نا تو بہت مکھن کسی کو لگانے کی ضرورت نہیں۔ شریعت کے خلاف کام ہو، شریعت کا حکم بیان کرو، اپنا کام ہے، ورنہ اللہ ناراض ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، مولانا حضرات کی توجہ چاہیے، میں ان کا خادم ہوں، ان کا جوتیاں سیدھی کرنے والا۔ آج ہم لوگوں کی کوشش ہے راشد صاحب کہ کسی بڑے بزرگ کی خلافت میں، اچھی بات ہے، وہ کوئی اس پہ کوئی ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہوں، لیکن ایک بات بہت بڑی کہنے لگا۔ پتہ نہیں آپ کی محفل کی کیا خاصیت ہے کہ سبھی بڑی بات ہو رہی، کیونکہ نام ہی بڑا ہے نا، شہید اعظم۔
ہم لوگ کی خواہش کیا ہے؟ کسی بڑے کی خلافت ملے، بڑے کی۔ اگر کسی بڑے بزرگ کی خلافت ملے گی تو میرے نام کے ساتھ کیا اعلان ہوگا؟ میں فلاں کا خلیفہ۔ اچھی بات ہے، کوئی اس پہ میں اعتراض نہیں، لیکن دو کام کر لو، دو کام۔ بس بھئی ختم ہی کرنا، ایک ٹائم بھی ہو گیا، بہت ٹائم ہو گیا، زیادہ ٹائم لے لیا میں نے، مجھے ختم کرنا چاہیے۔ مولانا راشد کی فلائٹ چھوٹے گی بھائی، ہاں سن لے، بس میں تو بات ختم ہی کر چکا تھا لیکن بات یاد آ گئی، سنیے غور سے سنیے۔ دو کام کرو، دو کام۔ امام حسن بصری مولا علی کے مرید اور خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں جو نیکی کا حکم دے، جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، یعنی جب تمہارے سامنے کوئی بندہ ہو اور وہ غلط کام کر رہا ہو تم اس کو روکو، پیار سے روکو، ڈانٹنے کی ضرورت نہیں، پیار سے روکو کہ بھئی پیار سے روکو، یہ مت کر، یہ مت کر، یہ کر، یہ مت کر، یہ کر، یہ مت کر، یہ کر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس کا خلیفہ۔ ارے جلسوں میں اعلان ہوگا کہ راشد فلاں کا خلیفہ ہے، لیکن اگر تم نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا تو قیامت میں اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں اللہ کا خلیفہ آ رہا ہے، رسول اللہ کا خلیفہ آ رہا ہے، قرآن مقدس اللہ کی کتاب کا خلیفہ۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ کا خلیفہ بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ تمہارے سامنے اگر کوئی غلط خلاف شرع کا لڑنا نہیں، پیار سے سن، جیسے دولے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، کون منع کرتا ہے؟ منہ میں دہی جما کے بیٹھتے۔ اور ایک تو ابھی بدعت نکل گئی ہے، غریب غلطی کرے تو سب اصلاح کریں گے، مالدار کرے تو سب پھر ادھر ادھر دیں۔ یہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے۔ بخاری شریف کی ایک ایسی لرزہ دینے والی حدیث ہے کہ میں اس کو آج تک کبھی پوری بیان نہ کر سکا، لیکن سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ جب مدینہ منورہ میں ایک مالدار گھرانے کی عورت نے چوری کی تھی تو رسول اللہ نے کہا تھا اس کے بھی ہاتھ کاٹے، مالدار اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا تھا بہت مالدار ہے وہ لوگ، عزت دار ہے وہ لوگ، حضور کو کسی طرح سے منا لو، کسی طرح سے حضور کو منا لو، حضور وہ بہت معزز لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، کچھ دوسرا راستہ بتا دیں۔ حتیٰ کہ حضور کی ایک محبوب ہستی حضرت زید بن حارثہ کو لوگوں نے تیار کیا کہ یا رسول اللہ وہ بہت عزت دار عورت ہے، مالدار ہے، نام ہے ان کا، آپ نے کہا کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے چوری پہ، حضور کوئی دوسرا راستہ بتائیں۔ حضور جلال میں آ گئے اور جلال میں حضور نے فرمایا یہودی اور نصرانی جیسے کرتے تھے تم ویسے کرو گے کہ غریب غلطی کرے تو سزا اور مالدار غلطی کرے تو کوئی دوسرا راستہ؟ پھر حضور نے خبردار سن لو، یہ تو فلاں گھرانے کی عورت نے چوری کی ہے نا، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے گھر کی بھی کوئی عورت چوری کرے گی۔ حضور نے نام لیا، میں نام نہیں لیتا، میری تو اوقات ہی نہیں وہ نام لینے کی، لیکن حضور نے فرمایا اس نے چوری کی تو اس کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں، اگر میرے گھر کی فلاں فلاں خاتون بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا، اس کی بھی رعایت۔ حالانکہ وہاں تو چوری کا کوئی تصور نہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ یا مالدار اور غریب کی قید نہیں، آج ہم نے دین کو غریب اور امیر میں بانٹ دیا۔ اگر غریب کی بیوی ہمارے سامنے تو ہم کہتے پردہ کرو، اور مالدار کی بیوی بے پردہ ہے تو ہم نہیں کہتے، کیونکہ ہم نے کیا مالداروں کو اپنا خدا بنا لیا ہے تم نے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس لیے غلطی کوئی بھی کرے پیار سے اصلاح کر۔ سونے کی انگوٹھی پہنائی جا رہی کہ سونا مردوں کے لیے حرام، نہیں مانتے نا، نہیں مانتے، آپ اٹھ کے چلے جاؤ، وہ جانے ان کا کام۔ اللہ کے لیے دشمنی لینا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ تو یہی تو حسینیت ہے۔ اگر امام حسین معاذ اللہ یزید کی ہاں میں ہاں ملاتے، وہ ہاتھ بھی چومتا، پیر بھی چومتا اور نذرانوں کا ڈھیر لگاتا۔ امام حسین نے بتایا ہاتھ چومنے پیر چومنے سے ہماری کوئی فضیلت نہیں بڑھتی، ہماری فضیلت یہ ہے اللہ کے لیے دوستی کریں گے، اللہ کے لیے دشمنی کریں گے۔ یہ حسینیت یہ ہے، حسینیت یہ حق تک نہیں بولو گے تو حق تک نہیں پہنچو، حق نہیں بولو گے تو حق تک نہیں پہنچو گے۔ اس لیے یاد رکھنا
تو عورتیں چوڑی پہننے کے لیے جا رہی ہیں, مہندی لگانے جا رہی ہیں, اور بیوٹی پارلر تک سجنے جا رہی ہے. شرم نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں بیوٹی پارلر میں سجنے والی عورت کے لیے اگر پتہ چل جائے, قاضی کہے میں نے نکاح نہیں پڑھانا, جاؤ بیوٹی پارلر والوں سے پڑھا لو. کون کرے گا؟ ڈی جے شادیوں میں لگ رہے ہیں, آپ قاضی صاحب کہیں میں نے نکاح نہیں پڑھانا, جہاں ڈی جے ناچ گانا ہوگا جاؤ ڈی جے والوں سے پڑھا لو. ایک بات اور کہوں, ہمت ہے تو ذرا یہ کر کے دیکھو, معاشرے کی اصلاح ہوگی. جہاں پتا چل جائے نا کہ لڑکے والوں نے جہیز مانگا ہے, قاضی صاحب بول دے بھئی ہم بھکاریوں کا نکاح نہیں پڑھاتے, جاؤ ہم تو دولہے کا نکاح پڑھاتے. ہاں پھر ان کی اوقات انہیں سمجھ میں آئے گی. ہاں دیکھیے یہ طبقہ جو دیندار طبقہ ہے, اگر امام حسین کی طرح اسٹینڈ لینا سیکھ لینا, کھڑے ہونا سیکھ لینا, ساری یزیدیت اب بھی نہ جھکنے پہ مجبور ہو جائے. لیکن ہمیں کرنا پڑے گا, بہت کرنا پڑے گا. ہاں پہلے پیار سے سمجھاؤ, نہیں مانے نا بائیکاٹ کرو. تو میں اپنی بہنوں کو آخری جملہ کہہ کے رخصت ہوتا ہوں. میری بہنوں, اپنی دلہنیں سجانے کے لیے بیوٹی پارلر لے کے جا رہی ہوں. دولہے کا ہاتھ لگنے سے پہلے وہ بیوٹی پارلر والے فاسق فاجر کافر کا ہاتھ لگ, کیسے کیسے لوگ ہیں, ان کا ہاتھ تمہاری بیٹی کے گالوں پہ لگتا ہے. ہاتھ ہائے ہائے کیا قسمت لائے, استغفر اللہ اعوذ باللہ. ذرا غور تو کریں کتنی بے غیرتی ہے. بس اتنا کہہ دوں میری بہنوں میرے بھائیوں, جب ہماری بیٹیاں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جا سکتی تو ہماری بیٹیاں بننے سورنے کے لیے بیوٹی پارلر کیسے جا سکتی ہے. قیامت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے, اللہ کے رسول کو منہ دکھانا ہے. اس لیے گناہوں سے توبہ کرو, نیک بنو, سچے حسینی بنو. صرف نیاز والے حسینی نہیں, نیاز بھی کرو, کردار والے حسینی بنو. جو دیکھے پکار اٹھے 1450 سال کے بعد کا حسینی ایسا ہے تو کربلا والا امام حسین کیسا ہوگا. استغفر اللہ ربی وما علینا الا البلاغ. السلام.